آپ نے دل میں یہ عزم کر لیا کہ آج کے بعد میں نے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، تو آپ پر ایسی اللہ کی رحمت کی بارش ہوگی کہ آپ کی اگر وہ رحمت کی بارش کے چھینٹے تھوڑے سے مجھ پہ بھی پڑ گئے تو میں بھی نکل گئی، میں بھی کامیاب ہو گئی۔ صرف ارادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے صرف ارادہ کر لیا، اپنے دل میں یہ قصد کر لیا کہ وہ آج سے میری فرما برداری کرے گا، تو دنیا جہان کی ہر چیز اس کو کامیاب کرنے میں لگ جاتی ہے۔ دنیا جہان سے چاروں طرف سے رحمتیں اللہ تعالیٰ کی اس کو گھیر لیتی ہیں، اس بندے کو صرف قصد کرنے پر اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ اگر ایسا بندہ ایک قدم میری طرف جستجو سے چل کے آئے گا تو میں 10 قدم اس کی طرف چل کے جاؤں گا، اور اگر ایسا بندہ جس کے دل میں جستجو ہے کہ وہ اللہ کو طلب کرنا چاہتا ہے، اللہ کی محبت کو طلب کرنا چاہتا ہے، اگر وہ چل کے آئے گا نا میری طرف، تو اللہ نے کہا میں دوڑ کے آؤں گا۔ سبحان اللہ، وہ اللہ کی ذات، اور ہماری حیثیت تو ایک مکھی جیسی بھی نہیں ہے، ایک مکھی جتنی بھی ہماری حیثیت نہیں، تو اللہ ہمارے لیے یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ میں اس کی طرف اللہ نے کہا دوڑ کے آؤں گا اگر وہ میری طرف چل کے آئے گا۔ یہ ہمیں اللہ نے اتنی زیادہ حیثیت دے دی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے بارے میں فرماتا ہے قد افلح من تزکا۔ اللہ نے کہا اگر اس بندے نے اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو میرے تابع کر لیا، تو اللہ نے کہا ایسا بندہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ نے کہا اس بندے کے لیے کامیابیاں قدم چومیں گی اس کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے عائشہ آصف اور میں آپ لوگوں کو ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ رہنمائی دیتی رہتی ہوں، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے نیک بندے کی تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے پلٹتے ہیں، اس کی تقدیر کو اللہ کس طرح سے روشن کرتے ہیں۔ تو آج کا میرا یہ ٹاپک ہے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر اسلامک ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، کیونکہ میں ایسی ویڈیوز آپ سب کے لیے بناتی رہتی ہوں۔ اچھا جی، تو ہمارا ٹاپک کیا ہے کہ ہم نیک بنیں گے تو ہماری تقدیریں کیسے بدل جائیں گی۔ اب دیکھیں، نیکی کرنی ہے ہم نے تو اپنے لیے کرنی ہے، تو اس کا کریڈٹ ہمارے لیے ہے، اس کا فائدہ ہمیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ہر طرف سے بینیفٹس دینے میں لگ جاتی ہے۔ نیکی ہم خود کر رہے ہیں لیکن اس کا بینیفٹ کیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات دے رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں کیا کہا ایسے نیک بندے کے لیے کہ جو نیکی کرتا ہے، سب سے پہلے اللہ نے کہا اے میرے بندے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ جو رزق تو اپنا دنیا میں ڈھونڈ رہا ہے اس کا تعلق زمین و آسمان سے نہیں، اس کا تعلق کائنات سے نہیں، یہ تو ہم آسمان سے تیرے لیے اتارتے ہیں، اسپیشلی آسمان سے اللہ نے کہا ہم تیرے لیے اتارتے ہیں۔ پھر تو جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ اگر دنیا میں اگر اللہ کی مان کر چلو گے نا تو اللہ تمہیں حیات طیبہ دیں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حیات طیبہ کیا ہے؟ حیات طیبہ وہ پاکیزہ زندگی ہے، ایسی زندگی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عمر کو لمبا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اس کی تقدیر میں، اس بندے کی تقدیر میں دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ اپنے تمام خواہشات، اپنے ہر نفس کی پیروی جو ہے اس نے میرے مطابق کر دی، اس نے میرے حکموں کو آگے رکھا، اس نے اپنے نفس کی خواہشات کو پیچھے رکھ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کی عمر کو لمبا کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلا بینیفٹ ہمیں کیا ملا؟ ہماری زندگی لمبی ہو گئی۔ دنیا میں جینے کی خواہش ہر انسان کو ہوتی ہے، اپنے رشتہ داروں کے قریب رہنے کی خواہش ہر انسان کو ہوتی ہے، ہر انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ اس دنیا میں اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بچوں کے ساتھ ایک اچھا ٹائم سپینڈ کر سکے۔ اور وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بزرگوں کی یہ بڑی خواہش ہوتی ہے کہ جب ہمارے بچوں کو ہم نے ساری زندگی پالا پوسا، ان کی خوشیوں کو دیکھنے کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس دارائے فانی سے چلے جاتے ہیں، تو دیکھیں ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی خوشیوں کو دیکھ کے اس دنیا سے جائے۔ تو پہلا بینیفٹ میں نے بتا دیا آپ کو، ہماری زندگی لمبی ہو گئی۔ اب دیکھیں اب ہمارے دوسرے فائدے کی بات ہو رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے اس کے لیے رزق کے ایسے دروازے کھولتے ہیں کہ جو اکثر کھولا نہیں کرتے، خاص رزق اور لمبی زندگی۔ اور وہ زندگی کیسی ہوتی ہے؟ ہر خوف سے پاک زندگی، ہر غم سے پاک زندگی، خوشیوں والی زندگی، پرسکون زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں۔ کہ دیکھیں ایک سکون کی تلاش کے لیے بندہ کیا کچھ نہیں کرتا، اور وہ سکون اس کو آ کے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے طرف رجوع کرنے سے ملتا ہے۔ اب دیکھیں یہ سکون جو ہوتا ہے نا، سکون اس کی کیفیت ہر بندہ محسوس کرنا چاہتا ہے۔ اوپر سے ایک بندے کو آپ خوش دیکھ رہے ہیں، اگر اس بندے کا دل کیونکہ اگر اس کے دل میں ہی سکون نہیں ہے تو پھر دنیا کا سب سے زیادہ
بدقسمت بندہ ہے کہ اس کی زندگی میں تو سکون لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے دل میں سکون نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، تو یہ ایک عزم کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا کہ صرف عزم کر لینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا کیا فائدے دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد دیکھیں، اب یہاں پر بات ہو رہی تھی قد افلح من تزکا کے بارے میں، کہ یہ آیت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ پاک ہو گیا۔ اچھا، اب کیا ہے فلاح پانا؟ اب جو فلاح ہے نا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نماز کو چھوڑ کے، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ کے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی بھول ہے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جمعہ ہو رہا ہوتا ہے، جمعے کی نماز ہو رہی، ٹھیک ہے، مسجد میں، اور بعض لوگ جو ہے وہ تجارت میں لگے ہوئے ہیں، بعض لوگ اپنے رزق کو اکٹھا کرنے کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں۔ تو کیا ہمیں کیا لگتا ہے کہ وہاں اذان اللہ تعالیٰ وہ مؤذن کیا کہہ رہا ہے؟ حی علی الفلاح حی علی الصلاح، لیکن ہمارے لیے ضروری ہمارا رزق ہے۔ وہ کہہ رہا ہے آؤ فلاح کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پکار رہے ہوتے ہیں لیکن ہم جلدی جلدی سے اپنے رزق کو سمیٹنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہم ایسے کامیاب ہو جائیں گے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کہنے قد افلح من تزکا، کہ جس نے اپنے نفس کو میرے لیے پاک کیا، جس نے اپنے نفس کو میرے حکم کے تابع کیا، جس نے اپنی خواہشات کو میرے حکم کے تابع کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میں اللہ کی ذات ہو کے میری منشا اس دنیا و جہان، اس کائنات کی ایک ایک چیز اس بندے کو کامیاب کرنے میں لگ جاتی ہے۔ اور اللہ نے کہا اگر میں کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لوں، میں یہ ارادہ کر لوں کہ میں نے اس کو کامیاب کرنا ہے، تو اللہ نے کہا زمین اور آسمان کی ساری چیزیں اٹھ جائیں، اس کو ناکام کرنے میں لگ جائیں، تو اللہ نے کہا وہ ناکام نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ میں نے کیا۔ اب حی علی الفلاح حی علی الصلاح پہ جس نے لبیک کہہ دیا، جس نے اپنی تجارت کو پس پشت ڈالا اور سب سے پہلے جا کے اللہ کے روبرو کھڑا ہوا، قیام کیا، رکوع کیا، سجود کیا، دلیل کیا ہے اس کی شرط کیا ہے؟ شرط ہے خشوع خضوع کے ساتھ، اس نے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھی اور اللہ کی بھلائیاں اس کے ساتھ ہوئی، اس کا رزق بھی اچھا، اس کی جان بھی پاک، اس کی اولاد کے اندر بتائیں جب وہ رزق جائے گا تو کیا اس کی اولاد نافرمان ہوگی یا فرما بردار؟ فرما بردار۔ جب وہ رزق اس کی بیوی کھائے گی تو اس کے لیے وفادار ہوگی یا نافرمان ہوگی؟ اس کے لیے وفاداری کرے گی یا بے وفائی کرے گی؟ تو یہ سوال جو ہے ہمارا اپنے آپ سے ہے۔ اور اللہ نے کہا اگر میں نے کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا، میں نے سوچ لیا کہ اس بندے کو میں نے کامیاب نہیں کرنا کیونکہ اس نے لبیک نہیں کہا حی علی الفلاح حی علی الصلاح پہ، اگر میں نے کسی بندے کے ساتھ ارادہ کر لیا تو اللہ نے کہا اگر 7 ارب لوگ بھی اس بندے کو کامیاب کرنے میں لگ جائیں تو کامیاب نہیں کر سکتے۔ تو آپ کو اور مجھے کیا ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ جب ہم حی علی الفلاح حی علی الصلاح پہ لبیک نہیں کہتے، ہم اللہ کے حکم کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، اللہ کے حکم کا انکار کرتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ آپ یہ کبھی گہرائی سے سوچیں، میں اور آپ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب ایک جگہ ہم اللہ تعالیٰ کے نافرمانی میں لگے اور دوسری جگہ ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو کامیاب ہو جائیں گے، نماز کو چھوڑ کے کوئی اپنا کام کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے، تو بتائیں وہ کامیابی کہاں سے آئی؟ گھروں کو قبرستان ہم نے بنایا ہوا ہے، ہم نے گھروں کو قبرستان بنایا ہوا ہے۔ اب دیکھیں ہم نے اتنا بڑا ذمہ اٹھایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو جبل یعنی پہاڑ پہ اتارا تو اس نے کیا کہا؟ اب دیکھیں قرآن کی آیت جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کروں گی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ نے کہا کہ جب میں نے قرآن پاک کو پہاڑوں پر نازل کیا تو پہاڑ کانپ اٹھے، لرز اٹھے، وہ چٹان جیسے پہاڑ جو زلزلوں سے بھی نہیں ٹوٹتے۔ انہوں نے کہا اللہ ہم تو پہلے ہی تیرے حکم میں جکڑے ہوئے ہیں، ہم تیرے احکام کو پورا نہیں کر سکتے، یہ کتاب ہم پہ بہت بھاری ہے اللہ، ہم تیرے احکاموں کو پورا نہیں کر سکتے۔ تب انسان بولا، اس نے کہا اللہ یہ احکام تو میں پورے کروں گا۔ تو اب آپ سوچیں کہ میں نے اور آپ نے اس قرآن کے احکام پر پورا ہونے کی ذمہ داری اٹھائی ہے، پورا کرنے کی ہم نے ان احکام کو ذمہ داری اٹھائی ہے، اور اٹھانے کے بعد ہم اتنے سست ہیں کہ ہمارا یہ حال ہے کہ مؤذن کی اذان پر ہم لبیک نہیں کہہ سکتے۔ ہمیں کیوں ہماری آخرت بھولی پڑی ہے؟
میری بہنا، ہمیں ہر حال میں نیک ہونا ہے، ہمیں نیکی والے رستے کو چننا ہے، اور اس کے دیکھیں بینیفٹس بھی ہمارے سامنے ہیں، اور نیکی والے رستے کو نہ چن کے اس کے نقصان بھی ہمارے سامنے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے نقصان بھی رکھے، میں نے آپ کے سامنے بینیفٹس بھی رکھے۔ اب ہم نے دیکھنا کہ ہم نے رستہ کون سا اختیار کرنا ہے۔ تو میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا